مکتب ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں تو بطور خاص آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیں، نہ خود کو دھوکہ دیں، نہ معاشرے کو دھوکہ دیں، نہ بچوں کی زندگیوں سے کھیل کریں، کھلواڑ کریں۔ سہل انگاری اور تساہل پسندی سے کام نہ لیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ وقت بہت سفاک ہے، یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ زندگی دو عناصر کے بغیر بسر نہیں ہو سکتی، علم اور قوت۔ علم خود قوت ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں، علم اور قوت، قدرت، طاقت، علم اور شجاعت، ان دو چیزوں کے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت۔ دونوں چیزوں کے لیے ضروری، دنیا بھی اور آخرت بھی، علم اور شجاعت۔ اور یہ جو میں گزشتہ 2 شبوں میں آپ سے 2 چیزوں کی میں نے وضاحت کی تھی، ایک ممبر، ایک علم۔ ممبر ہے علم کی علامت، علم ہے شجاعت کی علامت۔ ممبر ہے علم کی علامت اور علم ہے شجاعت کی علامت۔ پھر کہوں گا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے ان بزرگوں پر، ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے یہ تہذیب مودت، یہ تہذیب ولایت، یہ تہذیب عزاداری اس طرح مستحکم بنیادوں پر استوار کی، اور ان کے لیے وہ علامتیں بنائی کہ جن علامتوں میں انتہائی گہری اور بلند سماجیاتی نفسیات کے مطالعے کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ممبر الگ ہوتا، علم الگ ہوتا، تب بھی ذہن بکھرا ہوا ہوتا۔ انہوں نے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں ہر ممبر پہ علم سجا دیا تاکہ علم اور شجاعت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ واضح ہے، خدا کی قسم ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے مکتب اسلام کو یہ تہذیب عزا عطا کی، اور وہ ایسی تہذیب، اس کی ایک ایک علامت۔ ممبر خالی ممبر نہیں رکھا، علم تو خالی علم نہیں رکھا، علم کا ممبر رشتہ جوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے ہر شخص، ہر صاحب فکر اپنے اپنے انداز سے تحلیل کرتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اب مثلاً غالباً یہ میر انیس علیہ الرحمہ کی کسی ربائی کے 2 مصرے ہیں۔ وہ جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ایک ناز و فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ممبر پہ نشست، سر پہ حضرت کا علم۔ ممبر پر نشست، سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا۔
یہ میر انیس علیہ رحمہ کا ایک تاثر تھا منبر اور علم کے تعلق سے، اور ایک اور تاثر اسی طرح سے ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ علم ہے منبر شاہ حجازی ہے، علم ہے منبر شاہ حجازی ہے، خوشائے دل مقام سرفرازی ہے۔ لیکن یہ مقام سرفرازی ہے کہ معنی کیا ہیں؟ دیکھیے حقیقتاً اگر علم شجاعت سے وابستہ نہ ہو تو کوئی کارنامہ انجام نہیں پا سکتا، اگر شجاعت علم کے زیر سایہ نہ ہو تو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ میری تھیسس ہے، بہت پرانی ایک بنیادی فکر ہے، تو بنیادی فکر تو نہیں بدلتی نا، جن کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو وہ روزانہ نئی بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں، ایک تھیوری رکھتے ہیں، ایک تھیسس ہے آپ کی، زندگی کا بنیادی تصور کچھ آپ واضح طور پہ رکھتے ہیں، تو فکر تو آگے بڑھتی ہے مگر بدلتی نہیں، فکر میں تضاد پیدا نہیں ہوتا۔ واضح ہے؟ تو میری ایک بہت پرانی فکر ہے اور وہ سال بسال آگے بڑھ رہی ہے۔ ریفرنس کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، سبق نیا ہے، ریفرنس پرانا ہے۔ زندگی کوئی بھی ہو، جوانان عزیز، میں کسی مسلک، کسی فرقے، کسی ایک دین کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جتنے انسان ہیں اور جتنے جوان اور نوجوان ہیں، جتنے بچے ہیں ہمارے ملک کے یا انسانی معاشرے کے، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، اگر تمہیں دنیا میں مثبت کوئی کام کرنا ہے، اگر تمہیں دنیا میں پرامن اور پرعافیت ماحول بنانا ہے اور اپنے لیے پرامن اور پرعافیت دنیا کے ساتھ پرامن اور پرعافیت آخرت بھی کمانی ہے، تو دو چیزیں ضروری ہیں زندگی میں، علم بھی ہونا چاہیے، شجاعت بھی ہونی چاہیے۔ علم بھی، شجاعت بھی، اس سے زیادہ مختصر نصاب نہیں ہو سکتا۔ چیزیں تو اور بھی ہیں، بہت ہیں، فہرست بنانا شروع کیجئے تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں نکات آپ مرتب کر سکتے ہیں، ہزار صفحے قاموسی تیار کر سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خلاصہ تیار کریں گے، مختصر بات کرنا چاہیں گے، تو اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتی بات کہ انسانی عظمت کے ساتھ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، توجہ ہے، انسانی عظمت کے ساتھ، ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ، انسانی عظمت کے ساتھ آبرو مندانہ، مفید، پرثمر اگر زندگی بسر کرنی ہے تو دو عناصر ضروری ہیں، ایک عنصر علم اور دوسرا عنصر شجاعت، اور یہ بظاہر دو ہیں۔ اب میں اپنے بچوں اور جوانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ذہانتیں کہاں تک میرا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ بظاہر دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ علم اگر نہیں ہوگا تو شجاعت بھی نہیں ہوگی۔ بے شک شجاعت وہیں ہوگی جہاں علم ہوگا۔ تاریخ میں اس کی مثالیں آپ تلاش کیجئے گا، میں نہیں پیش کروں گا۔ مگر ایک بات واضح کرتا چلوں، علم ایک وجودی صفت ہے، وجودی یعنی جو چیز پائی جاتی ہے، شجاعت بھی ایک وجودی صفت ہے، یعنی وہ صفت جو پائی جاتی ہے۔ جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں یہ سب کسی نہ کسی منزل پر جا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی سبق یاد رکھیے گا۔
جتنی صفتیں، میں صفتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت، صفتوں کی بات کر رہا ہوں، جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں، علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، وفاداری ایک صفت ہے جو پائی جاتی ہے، یہ جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، صداقت، سچائی پائی جاتی ہے، یہ جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں بظاہر اس دنیا میں گونا گو صفتیں ہیں، انگنت صفتیں ہیں، بے شمار صفتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، مگر جب ان تمام صفتوں کا شجرہ مرتب کریں گے علمی حکیمانہ نقطہ نظر سے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے، تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہیں نہ کہیں جا کر یہ تمام صفتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ جو اس فلسفے کو سمجھ لے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے توحید پر زور کیوں دیا ہے۔ یہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا فلسفہ کیا ہے؟ توحید پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ اب دھیرے دھیرے سنگین بحثیں آ رہی ہیں، اب مشکل بحثیں آ رہی ہیں۔ اب جی چاہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ہمیں آزما لیجئے گا، مگر اب آزمائش ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں ہمیں کوئی بنیادی ایک نظریہ، ایک تصور لے کر اٹھنا ہے، ایک طاقت لے کے اٹھنا ہے، ایک طاقت کے ساتھ اٹھنا ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں غالباً کہا تھا کہ یہ فضائے مجلس شبیر علیہ السلام ہے، یہاں بے شعور بھی آئے تو باشعور ہو کے جاتا ہے۔ آج دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی کمزور بھی آئے تو قوت لے کے واپس جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ دو ہیں، علم اور شجاعت، حقیقت میں ایک ہیں، چونکہ دونوں ہیں وجودی صفتیں۔ اب یہ مضمون واقعاً وقت بہت چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنے وقت میں مکمل کر دوں گا اسے انشاءاللہ، کہ کہاں حکیمانہ اور فلسفیانہ سطح پر اس مضمون کو آپ پھیلاتے چلے جائیں منطقی استدلال کے ساتھ، برہانی استدلال کے ساتھ، تو ایک بڑا دقیق مضمون ہے، اور کہاں یہ کہ ہم مجلس اعضاء میں 1-8 گھنٹے کے اندر اپنے جوانوں کو کوئی ایک تصور دینا چاہ رہے ہیں، تو اصل میں تو آزمائش ہماری ہی ہے۔ اب آپ پھر میں جملہ دہراؤں کہ ہماری روحوں کا سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے ان حقیقتوں کو علامتیں دے دیں اور علامتوں میں وحدت پیدا کر دی۔ اب بس تھوڑے سے سنگین جملے ہیں، برداشت کر لیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں، علم کسے کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، مگر بتا نہ پائیں گے، ہے نہیں یہ بات؟ آپ میں سے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بھی مشکل ہوگی علم کو ڈیفائن کرنے میں، ڈیفینیشن، تعریف، پریبھاشا، ڈیفینیشن دینا کہ علم کیا ہے مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اور آج تک یونیورسٹیز میں اور مدرسوں میں اور اکیڈمیوں میں بڑے بڑے فلاسفرز تھیوری آف نالج پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ علم کیا ہے، اور کیا علم ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے، حصول علم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، علم کی صداقت کا معیار کیا ہے، علم کی سچائی کا معیار کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ علم کی ڈیفینیشن آسان نہیں ہے، حالانکہ آپ سب علم سے مانوس ہیں، علم کے قدردان ہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علم پہ ناز نہ کرتا ہو یا علم سے محبت نہ کرتا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا ایسا بدقسمت جو اپنے جہل پہ ناز کرتا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ اور جاہل سے جاہل آدمی بھی
اپنے جہل کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے. لیکن جوانوں، عزیزوں، بچوں، میرا اس فقیر کا ایک جملہ یاد رکھنا، علم مٹانے سے مٹ جاتا ہے، چھپانے سے جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے مگر چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. اس لیے جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا علم حاصل کر کے. جہالت کو علم حاصل کر کے مٹانے کی کوشش کرنا، کامیاب رہو گے. اور اگر جہالت کو چھپانے کی کوشش کرو گے تو یہ چھپے گی نہیں، پوری زندگی رسوا کرتی رہے گی، بار بار رسوا کرے گی، بار بار رسوا کرے گی، بار بار رسوا کرے گی. جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. میرا خیال ہے آج بچوں کو یہی ایک جملہ یاد رہ جائے گا تو میری محنت سوارت. تو کبھی اپنی جہالت کو، نادانی کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا کہ پردہ ڈالے چلے جا رہے ہیں. وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے، پردہ چاک ہو جاتا ہے. علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. جس میدان میں جو ہے، ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. آپ نے زندگی کا کوئی میدان چنا، جو بھی میدان ہے، جس بھی سماجی پس منظر کے ساتھ آپ ہیں، جو آپ نے میدان چنا، جو اپنی زندگی کا ایک منصوبہ بنایا، کوشش کیجئے اس میدان کی پوری معلومات ہو آپ کے پاس، اس میدان کا پورا علم ہو آپ کے پاس، اس میدان کا پورا ہنر ہو آپ کے پاس، اس میدان کی پوری نالج ہو، پوری اسکل ہو، پوری مہارت ہو. آپ جس میدان میں بھی قدم رکھیں، یہ عزم لے کر قدم رکھیں کہ آپ کے نقش قدم کے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واضح ہے؟ یہ نیت کر لی؟ نہیں، کل کرو گے؟ کل نہیں انشاءاللہ، صبح کی نماز کے بعد یا ابھی؟ بس اور کیا، ابھی سنا اور دل نے عزم کر لیا، یہ تیاری کر لی، نیت کر لی. اپنے آپ سے وعدہ کرو، کسی اور سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرو کہ زندگی کے جس میدان میں بھی قدم رکھو گے، اس عزم کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ کہ تمہارے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے. مگر آگے بڑھنے کا سلیقہ یہ رکھنا کہ آگے بڑھنے میں راستے کے دوسرے لوگوں کی حق تلفی کر کے آگے نہ بڑھنا. یہ جو آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، بالکل دوڑنا ضروری ہے، ایکسل کرنا ضروری ہے، ترقی کا راستہ طے کرنا ضروری ہے. زندگی میں جمود نہیں ہونا چاہیے. جمود یعنی موت. حرکت و عمل سے عبارت ہے زندگی. آگے بڑھیں. اور حرکت و عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. یہ جملہ برابر کہتا آیا ہوں، برابر کہتا رہوں گا کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے. بغیر علم کے عمل کرو گے تو وہ عمل نہیں ہوگا، کار عبث ہو جائے گا. عبث تو کار عبث نہ کرو. علم کے ساتھ آگے بڑھو. علم کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق اور ذوق ہونا چاہیے. اور اب آج کچھ عموماً جو ہے ہمارا طریقہ انڈائریکٹ وے میں شوق دلاتے ہیں. آج تو ہم ڈائریکٹ ہی کہتے چلے جا رہے ہیں، تو برداشت کر لو. ٹھیک ہے، اب اتنی دور سے آپ نے ہمیں بلایا ہے تو برداشت تو کرنا پڑے گا نا. اچھا، یہ آج میں آخری دن کہتا ہوں، آج ہی کہہ دوں
لوگ عموماً جب دور سے آتے ہیں اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، اور جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو عموماً یہ ہم لوگوں کے یہاں گویا رسمی تہذیب کا ایک حصہ ہے، رخصت ہوتے وقت کہتے ہیں، خاص طور سے اگر عزیز رشتہ دار ہوں اور بے تکلفی کا مال ہو، بھائی کہا سنا معاف کر دینا۔ میں معلوم ہے کیا کہتا ہوں؟ جاتے وقت کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ بچوں بلایا کس لیے؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا ہے نا، تو پھر کہا سنا یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ کہا سنا بھلانا نہیں، کہا سنا یاد رکھنا۔ تو اس میں ایک بات کیا تھی، ایک جملہ کیا تھا؟ ٹو دی پوائنٹ۔ ایک جملہ یہ تھا، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ بھولنا نہیں ہے بات۔ دوسری بات، جس میدان میں قدم رکھو کوشش کرو سب سے آگے رہو، مگر آگے پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ باتیں کچھ کہہ دیں۔ اچھا اب بھی پلٹ کے آتا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم کی ڈیفینیشن اگر پوچھ لوں میں تو سائنٹیفک انداز سے یا پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن دینا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، علم کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا دوسرا عنصر کیا ہے؟ شجاعت۔ شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی میں بہت اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن، ورنہ ایک ایک بچے کو اٹھا کے پوچھ لیتا کہ بتاؤ شجاعت کے کیا معنی سمجھتے ہو؟ شجاعت سب کی زبانوں پہ ہے، شجاعت۔ اچھا اب یہاں بزم میں مجھے معلوم ہے شعراء، ادباء، اہل فکر، اہل دانش بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چیلنج کر رہا ہوں ایک بات، اور وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے انسانی ادب میں، لٹریچر میں جو کچھ ہم اپنی فکر اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بہترین طریقے سے، اسی کا نام ادب ہے، یعنی لٹریچر۔ تو لٹریچر میں شجاعت ابھی تک لٹریچر میں بھی ڈیفائن نہیں اچھی طرح ہو پائی۔ لوگ کہیں گے کہ کچھ زیادہ ہی بڑے بڑے دعوے کرنے لگے ہیں یہ، مگر میں آپ سے اپنے دعوے کی تصدیق کرا لوں گا۔ شجاعت یہ عربی ادب، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بچپن سے عربی زبان پڑھی، عربی ادب پڑھا، تو اب عربی ادب میں برسہ برس سے، 1000 برس سے زیادہ، 1400 برس سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں کیا جو انسانوں نے لکھی ہیں، جو انسانوں نے لکھی ہیں، عام انسانوں نے، اس میں شجاعت کی تشبیہ یا استعارے کے طور پر شیر کا ذکر ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، زید کالاسد ایک عام ضرب المثل ہے۔ جب بھی ادب پڑھتے ہیں، فنون بلاغت، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، زید کالاسد یعنی زید شیر کی طرح ہے، یا زید اسد، زید نہیں شیر ہے۔ گویا شیر کہہ دیا تو بہت انتہا ہو گئی، یعنی وہ بہادر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، شیر درندہ ہے، شجاع نہیں ہے۔ شیر ایک درندہ جانور ہے، شجاع نہیں ہے۔ شجاعت تو وہ صفت ہے جو صرف روح انسانی میں ہوتی ہے، روح حیوانی میں نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہے اعتراضات ہوں گے، کل بھی کہہ چکا ہوں، پرسوں بھی، اعتراض کیجئے، آیا کس لیے ہوں؟ یا میری اصلاح ہو جائے گی یا آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے شجاعت انسانی صفت ہے۔ اب میں واضح کر دوں مثال، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی پوری قوت کو،
اپنے شکار پر صرف کر کے اپنی بھوک مٹا لینا درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ یعنی کسی کو ہلاک کر دینا درندگی نہیں ہے، درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت تو نام اس کا ہے کہ کس موقع پر کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کون سی قوت کتنی صرف کی جائے۔ اس کا نام شجاعت ہے۔ یعنی اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، درندگی صرف زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، شجاعت نہ جانے کتنی زندگیوں کو پناہ دیتی ہے۔ درندگی زندگیوں کا خاتمہ کرتی ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ صرف اپنی ذاتی بھوک اور خواہش کو مٹانے کے لیے۔ شجاعت انسانیت کو پروان چڑھاتی ہے، شجاعت زندگی کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے اب مثال دے دوں بس اتنی تمہید کے بعد کہ اس پوری کائنات میں جس ذات کو، جس شخصیت کو تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شجاعت میں واقعاً اللہ کی معجز نما شخصیت تھی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رکھیے گا، میدان خندقی میں آ جائیے، میدان خیبر میں آ جائیے، میدان بدر میں آ جائیے، کسی میدان میں آ جائیے، اپنے مقابل آنے والے کو ایک ضربت سے ہلاک کر دینا علی کے لیے ہمیشہ آسان تھا، مگر اپنے دشمن کو زیر کرنے کے بعد ہٹ جانا، سینے سے اتر جانا، سینے سے اتر جانا، یہ شجاعت ہے، یہ درندگی نہیں، شجاعت ہے۔ عزیزو جانو، بے شک مولا علی شجاع تھے، لیکن شجاع کے کیا معنی ہیں؟ شجاع کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی قسم جو لوگ شجاعت امیر المومنین کے تذکرے میں صرف امر کا، مرحب کا، انتر کا، دشمنوں کا قتل دکھاتے ہیں، وہ علی کی شجاعت نہیں دکھا پاتے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ کسی کا بھی قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ علی زندگی بانٹنے آئے تھے۔ علی قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں، تو اس پہ اعتراض تو ہوگا کہ انہوں نے فضیلتوں کا انکار کر دیا، یہ منکر فضائل ہیں، ہے نا؟ ہونا ہی چاہیے ہنگامہ، کچھ بات تو ہونی چاہیے۔
خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول رحمت کی قسم، رسول امن و اسلام کی قسم، محمد مصطفیٰ رحمت عالم کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، کسی کا بھی قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی۔ اور اگر جاننا ہو تو پھر میدان خندقی میں آئیے، دیکھیے جب عمرو ابن عبد ود آیا ہے تو مولا امیر المومنین نے کیا گفتگو کی ہے، اس سے کیا گفتگو کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا بچوں، یہ عمرو ابن عبد ود ہے، ود نہیں ہے۔ عبد ود واو پر زبر ہے، ود نہیں ہے۔ ود کے معنی ہوتے ہیں محبت کے، اور ود ایک بت کا نام تھا جس کا قرآن، یہ کلمہ قرآن میں بھی آیا ہے، ودًا وسواعا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو وہ عمرو ابن عبد ود تھا، ود نامی بت کا بندے کا بیٹا تھا جو بت شکن کے سامنے آ گیا تھا۔ جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ بت کے بندے کے بچے کی کیا حیثیت ہوگی؟ جس کے سامنے بتوں کی کوئی حیثیت نہ ہو تو بت کے بندے کے بچے کی ہمت سامنے آ گیا۔ کتنا ہی بڑا ڈیل ڈول ہو، ڈیل ڈول سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عامر ابن عبد ود بڑا ڈیل ڈول تھا۔ مولا علی تشریف لائے، اب وہ پوری تفصیل تو اب وقت نہیں ہے نا، آپ حضرات کے ذہنوں میں جنگ خندق موجود ہے۔ تشریف لائے، اس نے کہا بھئی کون آ رہا ہے؟ کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ کہا واپس چلے جاؤ، میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ کہا مگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، گفتگو شروع تو یہاں سے کی، لیکن اب ظاہر ہے ہمارے آپ کے اعتبار سے امام تھے، ولی تھے، حجت خدا تھے، شجاع تھے، اللہ کا زندہ معجزہ تھے شجاعت کے میدان میں۔ بس اس نے تو تمام تر اپنی گستاخیاں کر دی تھی رسول کی شان میں، اسلام کی شان میں، اپنا نیزہ چبھو دیا تھا خیمے میں اور للکار رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اسے ایک ضربت میں ختم کر دینا ان کے لیے کوئی کمال تھا، کوئی معمولی بات تھی، کوئی بڑا کمال تو نہیں تھا۔ مگر انہوں نے کہنے کے باوجود، دیکھیے اب یہ میرا ہی جملہ ہے، میں شاید 10 برس 12 برس پہلے میں نے کہیں کہا تھا، اب دہرا رہا ہوں، یاد آ گیا۔ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس عالم شجاع اور اس شجاع عالم کا نام ہے جو میدان جنگ کو بھی مدرسے میں بدل دیتا ہے۔ جو میدان کارزار کو مدرسے اور تربیت گاہ میں بدل دیتا ہے۔ کہا اچھا تم آئے ہو، تم نہیں لڑنا چاہتے مگر ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں، مگر دیکھو لڑائی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ لڑائی کے آداب سکھانے کا موقع ہے، وہ بھی دشمن کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایسا عالم اور شجاع ہے جو غیر تربیت یافتہ دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، دشمن کو تربیت دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ احسان نہ مانے تو سزا دیتا ہے۔ ابھی میدان جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دیکھو میں تو پیادہ آیا ہوں، گھوڑے پہ سوار نہیں آیا، تم گھوڑے پہ سوار ہو، ایسے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ فوراً وہ گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور اپنے گھوڑے کو پے کر دیا۔ اچھا اب یہاں ٹھہر کے اب ایک دو جملہ، اگر 1-2 منٹ آج زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا، دیکھیے یہ تشنا رہ جائے گا مضمون۔ خدا کی قسم تمام مورخین تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اکثر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو گھوڑے پہ نہیں پیادہ جاتے تھے، اور آقا کی جو زرہ تھی نا، اس زرہ میں صرف سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا۔
تاریخ کا یہ بیان ہے، تاریخ کا بیان ہے، میرا نکتہ نہیں ہے، یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ مولا علی کے حریفوں نے کہا ہے، علی کی جو زرہ تھی اس میں سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یا علی پشت کی طرف تو کچھ نہیں ہے، کہا خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میری پشت کی طرف سے کوئی حملہ آور ہو سکے۔ دو باتیں، شجاعت دیکھو، شجاعت یعنی کیا؟ شجاعت یعنی کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، خیبر میں بھی خود پیادہ گئے تھے، اور آنے والا مرحب و انتر جو آئے تھے وہ کیا؟ گھوڑے پہ سوار آئے تھے، یہ پیادہ تشریف لے گئے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کس مولا کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اور ایسے ہی خندق میں خود پیادہ تشریف لے گئے، آنے والا ہے کہا بھئی جنگ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میں تو پیادہ ہوں تم سوار ہو، درس دیا نا، سبق دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا دیکھو ایسا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہہ رکھا ہے، تمہاری طرف سے یہ اعلان ہے کہ 3 سوال مجھ سے جو بھی کرے اس میں ایک بات ضرور مان لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ تربیت ہے، یعنی تم جو کہتے ہو اپنی بات کا پاس و لحاظ تو رکھو۔ یہ علی ہے، یہ ولی ہے، یہ مربی ہے، یہ اسم مبارک رب کی تجلی ہے کہ جو دشمن کی تربیت کر رہا ہے۔ اور جب تک تاریخ مولا کے ان جملوں کو دہراتی رہے گی، اس وقت تک جو بھی غور کرے گا اس کی تربیت ہوگی یا نہیں؟ تربیت ہوگی نا۔ سبق دیا ہے کہاں امیر المومنین نے؟ بھئی میں نے سنا ہے تم سے 3 باتیں کوئی کہے تو 3 میں سے ایک ضرور مان لیتے ہو۔ اب یہ جنگ کی باتیں ہیں یا جیسے لگ رہا ہے دوستانہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہے قوت علی، یہ ہے نفس کی قوت و شجاعت۔ یعنی شجاعت اس کمال کا، اس ملکے کا نام ہے کہ جہاں دشمن ششدر رہ جائے، حیران رہ جائے، حملہ نہ کرنے پائے، کہنے والا اپنی پوری بات کہہ لے اور منوا لے۔ کہاں صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا تو پھر میں 3 باتیں کہتا ہوں، 3 میں سے مان لو۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ کہا پہلی بات یہ کہ واپس چلے جاؤ، پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو امیر المومنین اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، اس کے معنی کیا ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی دعوت دینے کے معنی یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے لیکن میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں۔ تو میری زندگی ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور میں تجھے دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں۔ اسلام لے آئے گا، یہاں میری تلوار سے بچے گا، زندہ رہے گا، اور آخرت میں بہترین زندگی پائے گا۔ اب پھر دہراؤں، کسی کا قتل کرنا علی کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ اس لیے کہ علی زندگی بانٹنے آئے تھے، زندگی دینے آئے تھے، زندگی کا درس دینے آئے تھے، زندگی کی تربیت کرنے آئے تھے۔ اپنی بات کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام تو قبول نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا، مجھ سے لڑائی نہ کر، جنگ نہ کر۔ اب یہ دوسرے جملے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر ایسا ہی کم ظرف ہے کہ دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس جہان کی زندگی تو لے لے۔ واضح ہے یا نہیں؟ میں دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، تو دونوں جہان کی زندگی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم سے کم اس جہان کی زندگی لے لے، واپس چلا جا۔ اب بتائیے قتل کرنا علی کی مجبوری ہوئی گی یا نہیں؟ جب اس نے یہ بات بھی نہیں مانی تو پھر آپ نے اسے مبارزت کی دعوت دی،
اور کہا ٹھیک ہے، پھر جنگ کر لیتے ہیں، اور اس کو پورا موقع دیا، ورنہ پھر عرض کر رہا ہوں ایک وار میں ختم کر دینا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، مگر اسے اتنا موقع دیا کہ اس نے اپنی پوری قوت آزمائی، اور اس کی ایک ضربت نے حضرت کے فرق مبارک پر ایک زخم ڈال دیا۔ یہ سب جانتے ہیں آپ، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد جب خود وار کیا، اور اس وار کا اثر یہ ہوا کہ وہ قریب مرگ تھا اور چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کریں، اور اس نے گستاخی کی، اور یہ روایت نہایت شانداری کے ساتھ بطور خاص مولانا روم نے بار بار بیان کی ہے، اور تمام حضرات بیان کرتے ہیں۔ ادھر اس نے گستاخی کی اور آپ اس کے سینے سے ادھر آئے، یہ انداز بتاتا ہے کہ بزدلی کہاں ہے، شجاعت کہاں ہے۔ اب سمجھے شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات شجاعت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات امیر المومنین کا پایہ شجاعت کتنا بلند ہے؟ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا عالم شجاعت ہے۔ جتنا بلند آپ کا منبر علم ہے اتنا ہی بلند آپ کا عالم شجاعت ہے۔ نہ علی کے علم کی کوئی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی انتہا تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ میں بس یہی کہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معجزہ الہی کا نام ہے کہ جسے اگر لفظوں میں لکھا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کو اگر پیکر میں ڈھالا جائے تو علی بنتا ہے۔ بس گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں۔ سبق یہ ہے کہ دو چیزوں کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، علم اور شجاعت۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر فرد ہماری ملت کا اور عالم